اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایلا کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ ایلا آپ کو بتایا تھا کہ قسم کھانے کے معنی میں ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اور اصطلاح میں منع النفس عن قربان المنقوحہ، 4 مہینہ یا اس سے زیادہ اپنے بیوی کے پاس نہ جانے کا قسم کھائے آدمی۔ پھر اس کی 4 صورتیں آپ کو بتایا تھا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 4 مہینے کے لیے قسم کھائیں، دوسرا صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کا قسم کھائیں، تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مدت مقرر نہ کریں۔ ان تینوں صورت میں ایلا متحقق ہو جاتا ہے، تو حکم اس کا یہ ہے کہ 4 مہینے تک انتظار کریں۔ اگر اس تک اس نے اپنے قسم کو توڑ دیا، بیوی کے پاس گیا، تو قسم سے حانث ہو جائے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر 4 مہینے تک یہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائیں گے۔ چوتھا صورت ایلا کا یہ ہے کہ ایک آدمی 4 مہینے سے کم کا قسم کھا رہا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے تک، تو اس صورت میں ایلا متحقق نہیں ہوتا، وہ خالص یمین ہے، لہذا پورا کر دیں تو ٹھیک ہے، قسم پورا ہو گیا، کوئی طلاق واقع نہیں ہوتا، نہ حانث ہو گیا۔ اگر قسم اس نے پورا نہیں کی تو کفارہ دے گا قسم کے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے عورتوں کے سے ایلا کرتے ہیں، یحلفون ان لا یجامعوہن، قسم کھاتے ہیں کہ ہم بستری نہیں کریں گے، انتظار کریں 4 مہینہ، فإن فاؤوا، اگر انہوں نے رجوع کی فیہا، اس 4 مہینے کے اندر، او بعد عن الیمین، یا بعد میں عن الیمین، قسم سے، یمین کے بعد کا مطلب کہ الوت ہے، یعنی ہم بستری کی، فإن اللہ غفور لہم، اللہ ان کے لیے بخشنے والا ذات ہے، ما اتوہ من ضرر المرأۃ بالحلف، ظاہری بات ہے بیوی کو نقصان تو پہنچایا نا، بیوی کے پاس جانا یہ بیوی کے حقوق میں سے شامل ہے۔ اب 4 مہینے تک قسم کھا کے آدمی اور اس کے حق تلفی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک تو خود گناہ گار ہو گیا، تو اس سے بات سمجھائیں نا، تو اس لیے فرما رہے ہیں عن الیمین، قسم سے۔ بہرحال فإن اللہ غفور، اللہ بخشنے والا، وإن عزموا الطلاق، اگر انہوں نے قصد کر دی طلاق کے، علیہ اس کے اوپر، بأن لم یفعوا فلم یوقعوہ، یعنی انہوں نے رجوع نہیں کی ایلا سے، اور پھر کیا ہے، فلیوقعوہ، پھر ظاہری بات ہے طلاق واقع کریں۔ فإن اللہ سمیع، اللہ سننے والا ذات ہے، لقولہم علیم بعزمہم، المعنی لیس لہم بعد تربص ما ذکر الا الفیۃ او الطلاق، ظاہری بات ہے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر 2 صورتیں رہ جاتے ہیں، یا رجوع یا طلاق۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا رجوع یا، مصنف رحمہ جمہور کے مسلک کے مطابق فرما رہے ہیں کہ جب 4 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد طلاق دے گا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تو پھر اس کو قیدی بنا دیا جائے، یا تو وہ طلاق دیں یا بات سمجھ میں آئے نا رجوع کریں۔ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایفا صرف کس صورت میں ہے؟ مدت کے اندر، 4 مہینے سے کے اندر آپ نے رجوع کیا تو ٹھیک ہے، 4 مہینے سے آگے نکل گیا تو پھر طلاق خود بخود واقع ہو جائیں گے، طلاق دینے کی ضرورت۔ اچھا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے نکاح عقد کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ اور طلاق جو ہے اس کے مقابلے میں رفع عقد کے معنی میں ہے۔
اطلق البعیر اس وقت کہتے ہیں جب اس کو کول لیا جائیں، رسی کول لیے جائیں جانور کے، تو طلاق سے بھی جو نکاح کا بندھن باندھ لیا گیا تھا وہ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے اور وہ کول لیے گئے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور اصطلاح میں طلاق کس کو کہتے ہیں؟ رفع العقد الثابت بالنکاح ہے، اس عقد کے توڑنے اور اٹھانے کو کہتے ہیں جو کس کے ذریعے سے ثابت ہوا تھا، نکاح کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ 3 قسم پر ہوتا ہے، ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، تیسرا طلاق بدعی ہے۔ طلاق احسن جو سب سے بہترین صورت تمام صحابہ کرام کے زمانے میں جو معمول رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس طہر میں جس میں ہم بستری نہیں کیے ہیں ایک طلاق دے بس، اور اس کے بعد پھر عدت گزر جائیں تو بیوی خود بخود بائنہ ہو گئی، دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آدمی اور بیوی اور شوہر دونوں نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ عقد نکاح میں آنا چاہتے ہیں تو یہ گنجائش باقی رہتا ہے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ اس کے لیے ہیں جو طلاق مغلظہ واقع ہو جائیں۔ سمجھ آئی بات؟ حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں جس میں ہم بستری نہیں کیے تو ایک طلاق دی جائے، 3 طلاق۔ اور طلاق بدعی وہ ہے حالت حیض میں طلاق دیں یا ایک کے ساتھ 3 طلاق دیے جائیں لیکن طلاق واقع ہو جائیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بدعت ہونے اور یا جرم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیز مؤثر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو آپ کسی مسلمان کے لیے گولی چلاتے ہو تو یہ گولی چلانا جو ہے ایک جرم ہے کسی مسلمان کی طرف، لیکن اس سے ظاہری بات ہے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ نفس الامر میں ناجائز ہے لیکن اثر پھر بھی، تو اس لیے اگرچہ طلاق بدعی جو ہے یہ مشروع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اب طلاق کی حکمت کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں کہ نکاح کے بہت سے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مزاج کی موافقت نہیں ہوتی، ایک ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی شریعت نے پھر 2 آپشن دیے، ایک طلاق کا اور دوسرا خلع کا۔ اگر مسئلہ و پرابلم جو ہے وہ شوہر کے طرف سے ہے، اس کو بیوی پسند نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یا اس کی خدمت نہیں کر رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو طلاق کو مشروع قرار دیا۔ اگرچہ یہ کہا حضور نے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ 2 خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتے ہیں، جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہوتا ہے، اور شریعت ہمیشہ مسلمانوں کے آپس میں جوڑ کے کو اہمیت دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حتی الامکان طلاق نہ دینے کی حکم ہے۔ ہاں بالکل شریعت نے دروازہ بھی بند نہیں کی، کیوں؟ ازدواجی زندگی پورا سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ اب اگر لازمی قرار دیا جاتا کہ بھائی نہیں ہر صورت میں آپ کے بیوی ہیں، اب یہ تو بیچارہ پھنس گیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اب وہ کیا کریں؟ اس لیے شریعت نے یہ آپشن رکھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے طرف سے نہیں بلکہ بیوی جو ہے اس کے طرف سے کچھ مسائل ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر وہاں خلع کا آپشن چھوڑ دیا گیا کہ وہ شوہر سے مصالحت کر کے مال مہر جو دیا ہے اس کو واپس کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ طلاق میں مہر واپس نہیں لیں گے، طلاق میں بیوی کے رضامندی کی شرط
نہیں ہے۔ خلا میں جو ہے پھر بیوی جب خلا لے گی تو شوہر کی رضامندی بھی، آج کل تو شوہر کے رضا کے بغیر بھی خلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شوہر پسند نہیں ہوتا تو عدالت میں جاتے ہیں۔ عدالت ویسے بھی 1-2 دفعہ جو ہے 3 دفعے تک شوکاز نوٹس جو ہے جاری کرتا ہے شوہر کو کہ وہ عدالت میں آ کے بیوی کے اس اشکال کو دور کریں۔ عام طور پر چونکہ شوہر پھر جانے سے گریز کرتے ہیں، جب نہیں جاتے ہیں 2-3 دفعے کے بعد پھر بیوی کے حق میں عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ خلا ہو گیا ہے، پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر اس کو خلا نہیں کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ شرعاً یہ معتبر نہیں ہے۔ خلا کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر کے رضامندگی اس میں شامل ہو۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جن کو طلاق دیا گیا وہ انتظار کرے گی بانفسهن اپنے اندر نکاح سے، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ثلاثة قروء 3 حیض تمضی من حین الطلاق، یہ کب سے شمار ہوگا؟ ہے طلاق سے۔ قروء جمع ہے قرء کے، وهو الطہر او الحیض۔ شوافی کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد طہر ہے، احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس سے حیض مراد ہے، کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ طہر میں طلاق دیے جاتے ہیں تو ظاہری بات کچھ حصہ تو گزر گیا ہوگا، اس کو شمار نہیں کرتے ہیں، اگلے پھر حیض جب آ رہا ہے اسی سے۔ وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَأَمَّا غَيْرِهِنَّ فَلَا عِدَّةَ لَهُنَّ، یہ 3 حیض جو عدت ہے اس عورت کی ہے جن کو ساتھ ہم بستری یا خلوت صحیح ہوا ہو۔ جو عورت صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو فلا عدت علیہن لہن، ان کے لیے عدت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے آیت میں فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، کوئی عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ عدت ہوتا ہے استبراء رحم کے لیے، کس کے لیے؟ اور جن سے ہم بستری نہیں ہوا تو وہاں استبراء رحم کی ضرورت۔ وفی غیر الآئسہ والصغیرہ فعدتہن 3 اشہر، جن عورت کا حیض نہیں آتا تو وہ کیا کریں؟ مثلا 2 قسم کی عورتیں ہیں، وہ یا تو آئسہ ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ صغیرہ ہے، کیا ہے بھائی؟ یعنی عمر کم ہے، ابھی حیض شروع نہیں ہوا، ان کا عدت 3 مہینے ہوگا۔ واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اللہ نے فرمایا، پھر ان کی عدت کتنے ہوں گے؟ اچھا، والحوامل فعدتہن یضعن حملہن، اب آئیں ایک اور، وہ عورت جن کو حاملہ ہے، ان کو اگر طلاق دیے جائے تو عدت وضع حمل ہے، وہاں بھی 3 مہینے ہیں، جیسے سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حاملہ ہوتی ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اچھا كَمَا فِي وَالْإِمَاءُ، اور اسی طرح لونڈیاں فَعِدَّتُهُنَّ قَرْءً فِي السُّنَّةِ، 2 حیضیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپائیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، من الولد او الحیض، جو حیض آیا چھپا دے گی، یا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا پیٹ میں وہ بتا نہیں رہی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ قیامت کو مانتی ہے، وبعولتہن احق بردہن، لیکن شوہر زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو سے رجوع کرنے کی۔ ولو ابین فی ذالک ان ارادوا اصلاح، اگرچہ ان کے درمیان جدائی ہوا ہے، بات سمجھ میں نا؟ اور یا ولو ابینا، اگرچہ عورتیں جو ہے وہ نہیں مان رہی ہے، لیکن شوہر کے وہاں پہ بیوی کے رضامندی کی شرط نہیں ہے۔ رضامندی کیوں شرط نہیں ہے؟ اس لیے کہ طلاق رجعی میں جس طرح طلاق دینا شوہر کا حق ہے، بیوی سے پوچھ کر نہیں دے گا، تو اسی طرح رجوع کرنا بھی اسی کا حق ہے۔ ہاں طلاق بائن ہو تو وہاں پہ پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں رضامندی شرط ہے۔
وفی فی ذالک فی زمن التربص و ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ چاہتے ہیں اصلاح کے، بینہما لا ضرر المرأہ، یہ رجوع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیوی کے اوپر نقصان ضرر پہنچائیں، پھر اثر نہ رجوع کر کے اگلے مہینے پھر طلاق دیں گے تو پھر یہی عدت بڑھ جائے گا۔ وہ تحریض علی قصد لا شرط لجواز الرجعہ ان ارادوا اصلاحا، یہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ شرط جواز رجعت کو بتا رہا ہے۔ وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَحَقْ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ إِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ، دیکھو اس میں احقوں سے بتا رہا ہے کہ شوہر زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حق ہوگا تو حق کسی اور کا ہوگا، ہاں اسم تفصیل کا تو یہ مطلب ہے نا، تو مصنف فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے یہاں تفصیل والا معنی نہیں ہے، کیونکہ شوہر کے علاوہ کسی اور کا حق ہی نہیں ہے ابھی۔ اذ لا حق لغیرہم فی نکاحہن فی العدہ ولہم علی الازواج مثل الذی علیہن من الحقوق، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، ولہن شوہروں کے اوپر ہیں، مثل الذی علیہن جیسے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں، بالمعروف ہے اچھے طریقے سے شرعن، من حسن العشرت و ترک الضرار، دیکھیں اچھے وقت گزارنا، شرعی طریقے پر چلنا، اور و ترک الضرار، کیا کرنا؟ عورتوں کو ضرر نہ پہنچے، جس طرح مرد عورت کے ضرر نہ سوچیں، عورت جو ہے مرد کے ضرر، وللرجال علیہن درجہ، ایک صورت ہے مردوں کا عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، فی الحق من وجوب اطاعتہن لہن، کیونکہ بیویوں کو حکم دیا گیا نا شوہر کے بات مانیں، کیا کریں؟ اور یہ فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو حضور نے فرمایا گھر کے سربراہ وہ کیا ہوتا ہے؟ راعی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لو کنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو کہہ دیتا کہ شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن سجدہ اللہ کے سوا جائز نہیں ہے۔ فضیلت کیوں ہے؟ لما ساقوہ من المہر والانفاق، کیوں وہ مہر دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں بھائی؟ والنفق والانفاق، زندگی بھر کمانے کا ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دیے گئے کہ بیوی کو کھانا بھی دیں، بیوی کو رہائش بھی دیں، بیوی کے ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ اچھا، واللہ عزیز، اللہ غالب ذات ہے اپنے بادشاہت میں، حکیم حکمت والے، فیما دبروا لخلقہ۔ الطلاق مرتان، الطلاق وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتے ہیں، دو ہیں، یعنی دو طلاق تک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ رجوع، لیکن دو طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمایا کہ تیسری طلاق کو اللہ نے آگے ذکر فرمایا، بات سمجھ میں آئی نا؟ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسرے طلاق بھی دیے تو پھر اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ بات آئی سمجھ میں یا نہیں ہے؟ یہ تیسری طلاق کے متعلق الطلاق مرتان، شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ طلاق تین ہے، ویسے تو طلاق تین ہے نا، لیکن یہاں فرمایا الطلاق مرتان، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو صحیح طلاق ہے وہ دو ہے، باقی تیسرے طلاق مجبوری کا طلاق ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تیسرے طلاق واقع ہی نہیں ہوتا، مشروع نہیں ہے، سرے سے وہ فرماتے ہیں کہ تیسرے طلاق مشروع نہیں ہے، طلاق بدعی میں ہے، لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ تیسرے طلاق بھی اگر الگ الگ دے دیے، طہر میں دے دیے تو طلاق بدعی نہیں ہے، مشروع طلاق میں سے، لیکن مستحسن نہیں ہے۔ صحابہ اور حضور کے زمانے میں جو معمول طلاق تھے وہ ایک یا دو کے بس،
کیونکہ ان 1 اور 2 میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں مراجعت ہو سکتا ہے پشیمانی کے بعد. یہ کب ہو سکتا ہے مراجعت؟ طلاق رجعی میں. بات سمجھ میں آئے نا؟ عدت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد پھر نکاح جدید کے ساتھ ہو سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ لیکن تیسری طلاق کے بعد گنجائش ختم ہو جاتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، التطلیق الذی یراجع بعدہ، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، مرتان 2 ہے اثنتان. فَإِمْسَاكٌ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكُنَّ بَعْدَهُ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، یہ تو رجوع کر لینا اس کے بعد. بِمَعْرُوفٍ مِّن غَيْرِ زِرَارٍ، اچھے طریقے سے، او تصریح بِإِحسان، یا اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، حلال نہیں ہے تمہارے لیے تم لو اس کو جو ان کو دیا ہے مہر، شیئن کچھ بھی. اذا طلقتموهن الا ان يخافا، بیوی کو اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد، ہم بستری کے بعد طلاق دیتا ہے یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے مہر لینے کی اجازت ہے. اس نے جتنے بھی مہر دیا ہے، ایک دفعہ ہم بستری سے وہ سارے مال اس کے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے طلاق مرتان فرمایا. 3 طلاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے یہاں، اگرچہ اس کا اثر جیسے پہلے کہا بہت سے جرم ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیے. کتنے دیے؟ 3 طلاق. ہاں، طلق امرأته 3 تطلیقات جمیعہ، 3 طلاق ایک ساتھ دیے. تو فقام غضبانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں، اور پھر فرمانے لگے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب موجود ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل و تماشا کرتے ہو، اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ حضور اتنا غصے میں آ گئے کہ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی کو میں قتل کر دوں جس نے یہ حرکت کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انہیں اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ، رسول کے یہاں یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ 3 طلاق آدمی دیں. ہاں البتہ واقع ہو جائے گا. ہاں اگر ایک آدمی 3 طلاق دیتا ہے ایک ساتھ، وہ 3 طلاق ایک واقع ہوں گے یا 3 واقع ہوں گے. جمہور کا مسلک یہ ہے، امام اربعہ اس میں متفق ہے کہ 3 طلاق بے یک وقت دیں. طلاق بدعی ہے، طلاق واقع ہو جائیں گے اور 3 ہی واقع ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور بعض محدثین جو ہیں اہل ظواہر یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق ایک واقع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک واقع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جمہور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی بتایا، محمد بن لبید کی روایت ہے. تو حضور نے 3 طلاق دینے والوں پر غصے کا اظہار فرمایا، اس لیے ناپسندیدہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عویمر اجلانی ایک صحابی تھے، بیوی کو اس نے 3 طلاق دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 طلاق کو نافذ کر دیا. حدیث میں آتا ہے فلم یرد نبی بل امزاہ، بلکہ حضور نے اس 3 کو 3 ہی شمار کیا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ حافظ ابن قیم نے تہذیب السنن میں یہ بات ذکر کی ہے. اسی طرح یہ سمجھ لیں، بخاری کی روایت ہے ان رجلا طلق امرأتہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاق دی، ثلاثاً، فتزوجت، پھر اس عورت نے کسی اور جگہ شادی کی، کسی اور سے شادی کی، اور وہاں بھی کچھ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، طلاق کا نوبت آئی، حضور کے پاس وہ آئی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں جا سکتی، حتیٰ یذوق عسیلتها کما ذاقها الاول، جب تک دوسرے شوہر جو ہے وہ ہم بستری نہ کریں اس وقت تک، اور ایسے ہم بستری کر کے پھر اپنی مرضی سے طلاق دیں تو پھر پہلے سے لے سکتا ہے۔ حضور نے منع فرمایا۔ دیکھو ان رجل طلق امرأته ثلاثا، 3 طلاق دیے تھے اس آدمی نے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اس کے 3 طلاق معتبر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور عویمر اجلانی جب اپنے بیوی کے ساتھ اس نے لعان کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کذبت علیہا ان امسکتھا، اگر میں اس لعان کے بعد بھی بیوی کو اپنے پاس رکھ لوں تو پھر تو میں نے جھوٹ باندھ لیا نا اس کے اوپر۔ تو فطلقھا ثلاثا، کڑے کڑے 3 طلاق دیے اس نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں فرمایا، رد نہیں فرمایا۔ اسی طرح باقی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہیں، وہ مسلم کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ کس سے؟ مسلم کی روایت سے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق الثلاث واحدہ، حضور کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر کے ابتدائی ادوار میں 3 طلاق ایک شمار ہوتا تھا۔ اگر بیک وقت کسی نے 3 طلاق دیے تو وہ کیا ہو جاتا؟ اور پھر فقام عمر، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے الناس قد استعجلوا، لوگ جو ہے اس میں عجلت سے کام لے رہے ہیں، فی امر کانت لہم فی انا، ان کو حکم یہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں تھوڑی سی گزارا کریں، عجلت پسندی سے کام نہ لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا فلو امزین علیہم، اگر ہم یہ کہیں کہ 3 طلاق اب 3 ہی واقع ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر۔ اسی پر فیصلہ ہوا، صحابہ نے اس پہ اجماع کی، اس کے بعد کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، حضرت صدیق کے زمانے میں نہیں ہوا، عمر کے زمانے میں ابتدا میں نہیں ہوا، تو پھر حضرت عمر نے اور صحابہ اکرام نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ اس حکم کو جو حضور کے زمانے میں تھا اس کو کیسے بدل دیا حضرت عمر نے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس کا جواب بہت دیے گئے، لیکن سب سے جامع جواب یہ ہے جو محدثین ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو جو ایک قرار دیا گیا تھا نا صدیق اکبر کے زمانے میں، وہ طلاق تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ انت طالقن، پھر اگلے دفعہ پھر کہتا اسی مجلس پہ انت طالقن انت طالقن۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا وہ یہ کہتا یہ دوسرا اور تیسرا جو ہے میں نے پہلے کے بطور تاکید اسی طلاق کو دہرایا۔ کیا دہرایا؟ لہذا طلاق ایک ہی ہے، طلاق ایک دفعہ دی، لیکن اسی طلاق کو اگر 10 دفعہ بھی آدمی دہرائیں وہ ایک ہی ہوگا نا، نہیں سمجھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں کہ وہ یہ 3 طلاق ایک ہی ہو گیا، کیونکہ دوسرا اور تیسرا جو ہے یہ پہلے کے تکرار ہے، کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ کیا تھا؟ خیر القرون کا زمانہ ہے، پھر حضور کا زمانہ ہے، پھر مرور زمانے سے اطراف سے لوگ مدینہ آئے، فتوحات زیادہ ہو گئے، لوگوں میں وہ دیانت اور امانت اس کیفیت میں نہیں رہی، تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اب لوگ 3 طلاق دے کے بھی جو ہے پھر مکر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں نے تو 3 طلاق جو ہے وہ بس ایک ہی دیے تھے، اب فرق کون کرے گا؟ نہیں سمجھے کہ وہ 3 جو ہے یہ جو دوسرا اور تیسرا اس نے کہا ہے یہ پہلے کا تکرار تھا یا مستقل طلاق تھا؟ یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ زمانے میں بددیانتی زیادہ ہونے لگے اور
طرح طرح کے لوگ اسلام کے حلقے میں آ گئے. انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسے قانون وضع کرنی چاہیے جو سب کے لیے ہو. اب کہا کہ بھائی اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ 3 شمار کریں گے. نہیں سمجھے؟ کچھ فرق نہیں پڑا. ہاں بھائی, بہرحال غیر مقلدین اس میں بہت شور کرتے ہیں کہ اور اسی پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق تھے. ایک واقعہ ہوتا, بخاری کی روایت ہے, سمجھ نہیں آئی بات, مسلم کی روایت ہے, یہی روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے, اور اس کے مقابل میں دوسری روایتیں ہیں. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ مشہور محدث حافظ الحدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ الجمہور علی وقوع ثلاث, جمہور کا رائے یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی واقع ہوتا ہے. ہاں, اور وہ فرما الاجماع قائل, بات سمجھ میں آئے نا. اور پھر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اجماع اس پر قائم ہے, اور ان خلافہ لا یلتفت الیہ, جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں 3 طلاق ایک واقع ہوتا ہے اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں گیا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ شافعی ہیں اور حافظ ابن عبد البر تو مالکی ہے, دونوں محدث ہیں. مسلم کا شارح ہے امام نووی رحمہ اللہ, اور وہ فرماتے ہیں قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. چاروں ائمہ, جمہور فقہاء اور محدثین, سلف اور خلف, سب اس پہ متفق ہے کہ 3 طلاق کیا ہو جاتا ہے, 3 ہی واقع ہو جاتا ہے. وقال طاؤس و بعض اہل ظاہر ہے, امام طاؤس اور بعض اہل ظاہر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, وہ اہل حدیث نہیں ہیں. فقہاء کے اصطلاح میں, محدثین کے اصطلاح میں اہل حدیث جو ہے وہ محدثین کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کو کہتے ہیں. یہ ان کے اصطلاح میں اہل ظواہر ہے. تمام فقہاء اور محدثین نے اسی نام سے ان کو یاد کیا. اہل حدیث تو انہوں نے ابھی جو ہے نام رکھا, انگریز نے ہندوستان میں 1857 کے بعد ان کا یہ نام جو ہے انگریز نے الاٹ کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ ورنہ اہل حدیث جو ہے, جب وقال اہل حدیث وقال اہل الحدیث, جب یہ فقہاء اور محدثین ذکر کرتے ہیں تو اس سے محدثین مراد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور انہی کو لے کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل حدیث ہیں. ہم بات سمجھ میں آئے نا؟ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ اہل ظواہر ہیں, ظاہر کو دیکھتے ہیں اور عمق اور گہرائی کو نہیں دیکھتے ہیں. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ شرح معنی الآثار میں فرماتے ہیں فخاطب عمر بذلک الناس جميعا وفیہم اصحاب رسول اللہ. سارے صحابہ موجود تھے, حضرت عمر نے سب کو جمع کر کے کہا کہ بھائی اس کی فیصلہ کر لو. لوگ 3 دیکھے, ایک ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایک ہی کا مراد لیا تھا. اب فیصلہ کون کرے گا؟ دیانت اور امانت وہ نہیں رہی جو حضور کے زمانے میں تھی. اب فیصلہ کون کرے گا؟ باقی بات تھی. حضرت عمر نے کہا نہیں, اب ایسا کریں, اس کا کوئی فیصلہ کریں. پھر اتفاق اس پر ہوا کہ 3 طلاق 3 واقع ہوگی. ہاں, فلم ینکر علیہ احد اور ولم یدفعہ دافع, کوئی انکار کرنے والا سامنے نہیں آیا اور کسی نے بھی حضرت عمر کے رائے کو رد نہیں کیا. تو پھر اس سے بڑھ کر واضح دلیل اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں, لوگ پھر جو ہے کہاں ہیں, پھر کہتے ہیں طلاق غصے میں دے کے پھر آتے ہیں امام صاحب کے پاس, 3 طلاق دیے اور کیا ہوا, طلاق ہو جائے گا یا نہیں؟ جب ہو جائے کہتے ہیں کہ طلاق دیے ہیں, ہو گیا 3 طلاق, تو پھر کہتے ہیں کوئی حل, کہتا ہے حل بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر کہتے ہیں نہیں میں نے تو غصے میں دیے تھے. کہتے ہیں طلاق غصے میں ہی تو دیا جاتا ہے, پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ ہاں بھائی. اسی لیے شریعت نے یہ کہا, دیکھو کتنا حکمت ہے شریعت کے احکام میں. شریعت نے یہ فرمایا کہ 1 طلاق دو بس, 1 طلاق دو بس.
ایک مہینہ گزر جائے گا، دوسرے مہینے گزر جائے گا، تیسرے مہینے گزر جائے گا، 3 مہینے تک آپ کو پشیمانی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے اب رکھنا نہیں چاہتے۔ اب 3 مہینے کے بعد بھی طلاق واقع ہو جائیں گے، طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد بھی جب دوسری جگہ شادی نہیں کی، بیوی اور شوہر دونوں راضی ہو گئے تو پھر نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ لے سکتے ہیں۔ دیکھو سال بعد لیں تو کتنا سہولت دیا شریعت نے، شریعت کے حکم میں کتنا سہولت ہے۔ جذبات میں آ کے 3 طلاق ہو گیا، اب وہ پھر بچوں کو سنبھالیں، گھر کو سنبھالیں، اور پھر پریشانی اتنی، آدمی جو ہے پھر وہ ادھر ادھر پھیرتا ہے اور پھر بالآخر کہتا ہے کہ نہیں چلو کہیں سے کوئی فتویٰ تو لا کے دو، اہل حدیثوں کے پاس جا کے جو ہے فتویٰ لے کے اسی پہ عمل کرتا ہے۔ تو جب شریعت کے حکم کا پاسداری انسان نہیں کرتا شروع سے تو پھر اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ شریعت کے ہر حکم میں کتنے حکمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ اچھا اللہ وہی وہ اللہ ان یخافا، مگر یہ دونوں میاں بیوی ڈرتے ہیں اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حد کو قائم نہیں کر پائیں گے، لا یاتیہ بما حدہ لہما من الحقوق ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو بجا نہیں لائیں گے، نہیں اس جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں۔ ایک قرأت میں یخافا مجہول کے ساتھ ہیں، اللہ یقیما، یہ بدل استعمال ہے ضمیر فیہ جو فیہ کے ضمیر سے ہیں، اور فرما رہے ہیں وقرئ بالفوقانیۃ بالفعلین، اور دونوں میں اور اسی طرح یہ اللہ تقیمہ بھی ہے، بات سمجھ میں نا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ ڈرتے ہیں اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حد کو قائم نہیں رکھیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے جس پر بیوی فدیہ دیتی ہے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، نفسہا من المال، کچھ مال دے کے خلا کر دیے، لیطلقا تاکہ شوہر طلاق دیں، لا حرج علی الزوج فی اخذہ ولا الزوجۃ فی بذلہ، شوہر مال لے کے طلاق دیتا ہے اور بیوی جو ہے ولا الزوجۃ فی بذلہ، بیوی اس مہر کو یا کوئی اور چیز واپس کر لیتی ہے، خرچ کر لیتی ہے تاکہ اپنے آپ کو چھڑائیں۔ تل کا یہ احکام جو ذکر ہوا اللہ کا حد، فلا تعتدوها، اس میں تجاوز نہ کریں، ومن یتعدى حدود اللہ، جو آدمی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون، فإن طلقها، اگر شوہر اس کو طلاق دے بعد سنتین، 2 کے بعد، فلا تحل له من بعد، اب تیسرے طلاق آ گیا، پھر حلال نہیں ہے تیسرے طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ ویتوہا، جب تک دوسرے شوہر طلاق نکاح نہ کریں۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ ساتھ کیا کریں، ہم بستری بھی کریں۔ ہاں، ایک عورت تھی رفاع القرظی کا بیوی تھی، تمیمہ یا عائشہ اس کا نام ہے، بات سمجھ میں آئے نا۔ اور یہ اپنے چچزاد بھائی کے سے اس کے نکاح ہوا رفاع ابن وہب سے، کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق واقع ہو گئی، اور پھر دوسرے مرد سے اس نے شادی کر لی، بات سمجھ میں آئی نا، اور عبد الرحمن سے شادی کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں رفاع کے پاس تھی، اس نے مجھے طلاق دی، میں نے عبد الرحمن سے شادی کی، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدَبَةِ الثَّوْبِ، یا رسول اللہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یعنی بیوی کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ ہدبت الثوب اس کو کہتے ہیں جیسے کپڑا ہے، بات سمجھ میں نا، کپڑے میں حرکت نہیں ہے تو اسی طرح اس کے جسم میں بھی حرکت، بیوی کے پاس جانے کے اس کے اعلی تناسل میں حرکت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے استعارے سے کام لیا، حضور اکرم صلی اللہ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے بعد اس کے استعارے کو سن کے مسکرائے اور پھر فرمانے لگے اتریدین ان ترجعی الی رفاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شوہر یاد آ گیا، اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ حتی یذوق اصیلتک وتذوق اصیلتہ، نہیں ہو سکتا جب تک یہ دوسرے شوہر سے ہم بستری نہ ہو، بات سمجھ میں نا، اصیلہ اصل سے ہے، شہد کو کہتے ہیں، انہیں لذت مراد ہے، جب تک ایک دوسرے کو سے ہم بستری نہ ہو
تو اس وقت تک جو ہے پہلے بیوی کے پہلے شوہر کے لیے حلال نفس نکاح سے حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ اچھا، فَإِن طَلَّقَ اگر دوسرے شوہر نے بھی طلاق دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی الزوجۃ والزوج الاول، یعنی اس بیوی اور پہلے شوہر کے درمیان ان یتراجعا دوبارہ رجوع کر دیں نکاح کے بعد انقضاء رہتا، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، پہلے تو حدود کا قائم نہیں رکھ سکے نا، اب اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ کے حد کو قائم رکھیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو گے اور پہنچ جائیں گے اپنے وقت تک، قاربنا انقضاء عدتہن، وقت پورا ہونے کے قریب ہو جائے عدت کے، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، عدت پورا ہونے سے پہلے یا تو ان کو اپنے پاس روکیں اچھی طریقے سے، یعنی رجوع کر لیں بغیر کسی ضرر کے، او سرحوهن، یا ان کو بالکل آزاد کریں اچھی طریقے سے، اترکوهن حتی تنقضی عدتہن، آزادی یہ ہے کہ ان کو رجوع نہیں کریں اور بس وہ عدت ختم ہو جائے گی تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ ولا تمسکوہن، اور ضرارن ولا تمسکوہن، عورتوں کو نہ روکیں ضرر کے طور پر، لتعتدوا علیہن بالالجاء الی الافتداء او التطلیق وتطویل القبض، بیوی کو اس لیے روکتے ہو نا تاکہ کیا کریں، یہ مجبور ہو کر جو ہے خلا پر تیار ہو جائے، یا پھر دوبارہ رجوع کر کے پھر طلاق دیں تاکہ تطویل الحبس، عدت لمبے ہو جائیں، کیا ہو جائیں، ان کو تنگ کرنا مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ سال پورا ذالک لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے ہیں جو پورا دودھ پلانا چاہتے ہیں، ولا زیادۃ علیہ والمولود لہ، اور اسی طرح باپ پر ہے رزقہن، اس عورت کے اور بچوں کی نفقے کا، وکسوتہن کپڑے کا، علی الارضاء اذا کن مطلقات، ظاہری باتیں جب طلاق دی ہے دودھ پلا رہی ہے تو اس وقت بھی پھر ذمہ داری اسی کی ہے۔ بالمعروف بقدر طاقت لا تکلف نفس الا وسعها، طاقت نہیں دیے جاتے ہیں مگر نفس کو مگر اس کی طاقت کے برابر، لا تزار والدۃ بولدہا، ضرر نہیں پہنچائے جاتے ہیں والدۃ اور والدہ کو، بولدہا ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، بوالدۃ ماں کو، بولدہا بچے کی وجہ سے، بان تکرہ علی ارضاعہ امتنعت، والدہ کو طلاق ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی، زبردستی نہیں کر سکتا جب دودھ پلانے والے موجود ہو۔ ولا یزار مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بچے کے وجہ سے، بان یکلف فوق طاقتہ، نفقہ جو ہے وہ 1000 کا ہے وہ 10,000 مانگ رہی ہے، وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ الِاسْتِطَافِ، دیکھو دونوں جگہوں پر بچے کا نسبت ایک طرف باپ کی طرف دوسرے طرف ماں کی طرف کر دیے نا، بے ولدہا اور بے ولدہی، سمجھ نہیں آئی بات، تعاطف کی طرف اشارہ ہے، کس سے محبت کی، تمہارے بچہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، طلاق ہو گیا تو بچہ تو دونوں کا ہے نا، گزارا کریں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح حقوق ہیں، مثل ذلک اسی طرح الذی علی الاب للوالدۃ من الرزق والکسوۃ، فإن ارادہ فصالا، اگر چاہتے ہیں دودھ کو سے چھڑانا، قبل الحولین صادرا 2 سال سے پہلے، عن تراض رضامندی سے وشاور مشورے سے، لیظہر مسئلۃ السبی فیہ، تاکہ بچے کا مسئلہ اسی میں ہے کب دودھ سے اس کو چھڑانا چاہیے، فلا جناح علیہما، گناہ نہیں ہے، فإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ، کوئی مرضع رکھو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتموہن، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تم سپرد کرتے ہو ان کو کوئی اجرت، بالمعروف بہتر طریقے سے، بالجمیل کا طیب النفس سے، اپنے خوشی سے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈریں، سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس میں مدت رضاعت کو ذکر کیا گیا اور اس میں بھی اختلاف ہے، چلو اختلاف کل بتا دیں گے۔